عورت مارچ، کرونا وائرس اور اسلامی تعلیمات، یہ کہ از تحریر عبدالکریم کریمی۔ میں اپنے قارئین کی محبت کا ہمیشہ سے مقروض رہا ہوں۔ وہ میری کمی محسوس کرتے ہیں، میری تحریروں کا انتظار کرتے ہیں، اور یہ انتظار جب شدت اختیار کرتا ہے تو پیار سے پوچھتے ہیں، سر کہاں غائب ہے؟ عورت مارچ پر کچھ نہیں لکھا۔ میری طرف سے مسلسل خاموشی پر لہجہ قدر تلخ ہو جاتا ہے، سر کورونا وائرس پر تو کچھ لب کشائی کیجیے گا۔ مساجد، امام بارگاہیں اور عبادت خانے، حتیٰ کہ خانہ کعبہ تک کو بند کر دیا گیا۔ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ آپ کی خاموشی سمجھ سے باہر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ دلچسپ میسیجز کرنے والے میرے شبھ چنتک ہیں، میرے چاہنے والے ہیں۔ ان کا کہنا بجا ہے، ایک عرصے سے ذہن معوف سا ہے۔ عورت مارچ گزر گئی، چاہت کے باوجود نہیں لکھ سکا۔ کورونا وائرس اپنے عروج پر ہے، ہر طرف خوف و ہراس سے قلم اٹھانے کی جرأت نہیں ہوئی کہ یہ میدان تو میڈیکل سائنس کا ہے، بھلا میں کیا لکھ سکتا ہوں؟ نیم حکیم والا کام اچھا نہیں ہوتا۔ کسی نے خوبصورت تبصرہ کیا کہ پاکستان میں کورونا کے مریض کم اور ماہرین زیادہ ہیں، لیکن جناب ذرا ٹھہریے۔ کل تو حد ہو گئی، پوری دنیا اس وبا کی روک تھام کے لیے کاوشیں کر رہی ہیں، لیکن ایک ٹی وی چینل سے اس خبر نے مجھے اندر سے ہلا کے رکھ دیا۔ خبر سنانے والی خاتون کا کہنا تھا، خانہ کعبہ کا معجزہ تو دیکھیے، جب یہ لوگوں کے لیے بند کر دیا گیا تو اللہ نے پرندوں کے ذریعے اپنے گھر کی طواف کروائے۔ اس خبر پر تبصرہ کرنے والوں میں ایک دلجلے نے کمنٹ کیا، کل ہمارے مندر کے طواف کے لیے بھی کچھ پرندے منڈلا رہے تھے۔ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے پرندے حق پر ہیں یا مندر پر منڈلانے والے پرندے۔ ہم کب تک ان سطحی معجزات کو لے کر زندہ رہیں گے؟ ہم کب تک کھجور کھانے کے اسلامی طریقوں اور چھپکلی مارنے کے اسلامی طریقوں پر کتابیں لکھ کر جدید مسائل کا مقابلہ کر سکیں گے؟ ہم کب تک مخالف مسلک کو کافر کہتے ہوئے دل کا بڑاس نکالیں گے؟ مجھ سے اختلاف کرنے والے یوٹیوب پر صرف مناظرہ لکھے اور دیکھیے کہ پورے مسلمان تو خیر ائمہ اربعہ کو ماننے والے بھی ایک دوسرے کی مسلمانیت کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہم کب تک عورت مارچ کی مخالفت کرتے رہیں گے؟ ہم کب تک اسلامی لباس کا رونا روتے رہیں گے؟ ہم کب تک دین اسلام کی سطحی چیزوں کو زیادہ راہ سمجھتے رہیں گے؟ آخر کب تک؟ سامعین، خلیجی ملک کویت میں کورونا وائرس کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر جہاں مساجد میں نماز پر عارضی پابندی عائد کی گئی ہے، وہاں اذان میں بھی تبدیلی لائی گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر نشر کی گئی ویڈیوز میں سنا جا سکتا ہے کہ مؤذن حی علی الصلاح یعنی آؤ نماز کی طرف کی بجائے الصلاۃ فی بیوتکم کہہ رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اپنے گھروں میں نماز ادا کرے۔ پھر ہماری اجتماعی نمازوں کا ثواب کہاں جائے گا؟ یہاں ان لوگوں کے لیے بھی اہم پیغام ہے جو یہ کہتے ہیں کہ شریعہ میں تبدیلی ممکن نہیں۔ اگر واقعی ایسا ہے تو اس وائرس سے نجات کے لیے ہمیں اجتماعی عبادات میں حصہ لینا چاہیے تھا، مگر کیا کرے، وائرس نے جو ڈرا دیا ہے، ہم تو اذان تک کے الفاظ تبدیل کرنے پر مجبور ہیں۔ کیوں؟ اس کیوں کے پیچھے بہت سارے دلائل ہیں۔ سرے دست ایک ہی دلیل آپ کی بینائیوں پہ ٹانگتا ہوں کہ اسلام دین فطرت ہے اور دین فطرت میں تبدیلی زندگی کی نشانی ہے۔ شریعہ کی تعریف میں بھی جائے تو ایک دلچسپ تعریف نظر نواز ہوتی ہے کہ شریعہ وہ راستہ ہے جو چلتا ہوا پانی کی طرف جائے۔ اب ہماری بدقسمتی یہ رہی کہ ہم نے راستہ تو چھوڑیے جناب، اس چلتے ہوئے پانی کو بھی روکنے کی کوشش کی اور 1000 سال پہلے کی تعلیمات کو اپنے نصاب کا حصہ بنایا، اور 1000 سال پہلے ہمارے علماء، نام لکھنے کی ضرورت نہیں، تاریخ سے وابستہ لوگ بہتر جانتے ہیں، نے عقل پر پابندی لگا کر کہا کہ عقل سے کام لینے والے مشرک ہیں،
اور جس نے عقل سے کام لیا، حکمران وقت نے ان کے سر پر کوڑے برسائے۔ سائنس اور عقل کو جوتے کی نوک پر رکھنے کی یہ روایت اتنی شدت اختیار کی کہ ابن رشد جیسا ماہر فلکیات اتنے بڑے سائنسدان کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھا جاتا ہے اور نمازیوں سے کہا جاتا ہے کہ آتے جاتے ان پر تھوکو۔ یعقوب الکندی، جو فلسفے کا باپ تھا، اس عظیم مفکر کو عراق میں حاکم وقت نے 50 کوڑے مارے اور ہر کوڑے پر عوام تالیاں بجاتے رہے۔ کہانی ختم نہیں ہوتی۔ الرازی، جس نے چیچک اور خسرک کے درمیان فرق کو واضح کیا، حاکم وقت نے حکم دیا کہ اس کی اپنی لکھی ہوئی کتاب اس کے سر پر اتنا مارو یا کتاب پھٹ جائے یا اس کا سر پھٹ جائے۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس تشدد میں الرازی جیسے عظیم سائنسدان نابینا ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں امام مالک اور امام ابو حنیفہ جیسی ہستیوں کی مثالیں بھی تاریخ میں روز روشن کی طرح آیا ہیں۔ جب خلیفہ منصور، جو امام مالک کے ہم مکتب بھی تھے، امام سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ فقہ کی کتاب لکھیں تاکہ لوگ اس کے مطابق زندگی گزاریں، امام انکار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں، لوگوں کی سوچ کو آزاد رہنے دیا جائے ورنہ وہ افکار کے غلام ہوں گے۔ پھر یہی درخواست امام ابو حنیفہ سے کی جاتی ہے، لیکن وہ بھی انکار کرتے ہیں، تو خلیفہ منصور جب دیکھتے ہیں کہ ائمہ نہیں مان رہے تو امام کو قاضی القضات یعنی چیف جسٹس کا عہدہ آفر کیا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، فرماتے ہیں کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ خلیفہ منصور غصے میں کہتے ہیں کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ جواب میں امام فرماتے ہیں اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو آپ ایک جھوٹے آدمی کو قاضی القضات کیسے بنا سکتے ہیں؟ خیر، اس چپقلش میں امام ابو حنیفہ جیل کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن قاضی القضات بن کر فقہ کی کتاب لکھنے کی حامی نہیں برتے، کیونکہ وہ ایک دور اندیش عالم دین تھے۔ ان کی دوربین نگاہیں مسلمانوں کو غلام بنانا نہیں چاہتی۔ بعد میں ان سے منسوب جو فقہ کی کتاب لکھی گئی وہ ان کے شاگرد قاضی ابو یوسف نے لکھا تھا۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ جیسے جید علماء دین کیوں نہیں چاہتے کہ فقہ کی کتاب لکھی جائے؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس طرح ہم مسلمانوں کی سوچ پر قدغن لگا سکتے ہیں۔ آپ اسلام کے 8ویں تا 14ویں صدی عیسوی میں منطقی علوم میں مسلمانوں کے فتوحات پر نظر ڈالیں تو آپ کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، طفیل ابن کندی، ابن رشد، الزواری، یعقوب الکندی، الرازی، نصیر الدین طوسی، ابن الہیثم، ابن سینا اور اس قبیل کے سائنسدان نظر آئیں گے۔ مریم اضطرلابی کا نام مسلم خواتین کے لیے یقیناً چراغ راہ ہے۔ پھر آپ ذرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جائیں تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ علم حاصل کرنے کے لیے ہر مسلمان مرد و عورت کو چین تک جانے کی تلقین کی جاتی ہے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا مدینے سے شام تک تجارت کرتی نظر آتی ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھی خود بھیجتی ہیں۔ ایک خاتون کتنی آزاد تھی۔ مسجد نبوی میں آگے مردوں کی صفیں اور پیچھے عورتیں ہوتی تھیں اور مرد و عورت ایک ساتھ نماز پڑھا کرتی تھی۔ پھر کیا ہوا کہ ہم نے کہا نہیں، عورتوں کے مسجد آنے سے شیطان ہمیں اغوا کرتا ہے، لہٰذا عورتوں کو چادر اور چاردیواری کے اندر نماز پڑھنی چاہیے۔ عورتوں کو مردوں کی پہنچ سے دور رکھنے کی اس سوچ نے اتنی شدت اختیار کی کہ ہم نے تالیاں بجانے پر بھی خواتین کو قتل کرنا شروع کیا۔ پھر مسجد تو دور کی بات، ایک خاتون اپنا بنیادی حق رائے دہی سے بھی محروم ہوئی۔ چادر اور چار دیواری میں یہ لاوا اتنا پکا کہ ہمیں وہ دن بھی دیکھنا پڑا کہ میرا جسم میری مرضی کہتی ہوئی ہمارے گھر کی خاتون عورت مارچ کرنے لگی۔ اس میں قصوروار خاتون نہیں، ہمارا پدر شاہی سماج ہے کہ جس نے ایک باعزت خاتون جو کبھی تاریخ اسلام میں سائنسدان بن کر مریم اضطرلابی کی صورت میں دنیا کو حیرت میں ڈالتی تھی
اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی صورت میں مدینہ سے شام تک تجارت پر چھائی ہوئی ہوتی ہے، وہی خاتون آج میرا جسم میری مرضی کہنے پر مجبور ہوئی، وجہ صرف یہ کہ ہم نے اس سے انسان سمجھنے اور انسانی حقوق سے دور رکھنے کی کوشش کی۔ اللہ معاف کرے، ہم وہ لوگ ہیں کہ جب ہلاکو خان مسلمانوں کا عظیم علمی سرمایہ دریا کی نظر کر رہا تھا تو مصر کے ایک مسجد میں دو ملا اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ خرگوش حلال ہے یا حرام۔ یہ حلال اور حرام، دوزخ اور جنت کی تقسیم کا عمل بھی تب سے شروع ہوا جب ہم نے عقل پر پابندی لگا دی اور سائنس کو حرام قرار دیا۔ جب یورپ ڈارک ایج سے روشنی کی طرف محو سفر تھا تو اس دوران پرنٹنگ پریس مشین کا ایجاد ہوتا ہے۔ یورپ میں کتابیں مشینوں پر پرنٹ ہوتی ہیں، جبکہ ہمارے ہاں علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ مشین وضو نہیں کرتی۔ اس پر اسلامی کتابیں چھاپنا حرام ہے۔ لاؤڈ سپیکر آتا ہے تو شیطان کی آواز کہہ کر ایک دفعہ پھر یہ ایجاد فتووں کی نظر ہو جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو شیطان کی آواز کہنے والے ہی اس کا بے دریغ استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیونکہ ترقی کے آگے بند نہیں باندھا جا سکتا۔ ہماری بدقسمتی یہ رہی کہ ہم شتر مرغ کی طرح ریت میں سر چھپا کر سمجھتے رہے کہ طوفان تھم جائے گا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کا طوفان کبھی تھمنے والا نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں اپنے دین کے اندر لچک پیدا کرنے کی ضرورت ہوگی۔ سطحی چیزوں سے نکل کر اسلام کی سچائی اور قرآن پاک کی گہرائی پر غور کرنا ہوگا، جو 756 دفعہ عقل پر زور دیتا ہے۔ پھر نہ ہمیں کرونا وائرس کے علاج کے لیے مغرب کی طرف دیکھنا ہوگا اور خواتین مارچ ہوں گے، اور نہ خواتین مارچ سے ہمیں پریشانی ہوگی، تکلیف ہوگی، ورنہ ہماری یہ سطحی سوچ کرونا وائرس سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں حقیقی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ حوالہ جات: دنیا کو ایک نئی نظر سے دیکھنے کے لیے چند کتابوں کا نام دیا جاتا ہے۔ ان کا مطالعہ کیجیے اور دل پر ہاتھ رکھ کر کہیے کہ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں۔ دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام از ڈاکٹر علامہ اقبال، پاکستان انڈر سیج از مدیحہ افضل، سیپینس از ڈاکٹر یوول نوح ہراری، ہومو ڈیوس از ڈاکٹر یوول نوح ہراری، فاطمی اور ان کی تعلیمی روایات از ہینس ہام، خلافت و ملوکیت از مولانا سید ابو العالیٰ مودودی، کیجڈ ورجن از ایان حرص علی۔